السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، اسٹیج پر موجود ہمارے سینئر سنابلی احباب اور علماء اور خواتین ملت اسلامیہ، موضوع در حقیقت پہلے جس سے مطلع کیا گیا تھا وہ صحابہ کرام کا منہج تھا، لیکن اس وقت ناظم اجلاس نے جس چیز کی جانب اشارہ کیا ہے وہ سلفی منہج سے متعلق، یعنی اس خاص منہج کو عام کر دیا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیدی شکل میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے اور صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کی جائے اور اختصار کے ساتھ اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ منہج سلف کا موضوع در حقیقت اسلام کی مکمل تعبیرات کا موضوع ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو ایک آدھ شبوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام کی مکمل ترجمانی یا اسلام کی ترجمانی کے مکمل خاکے آپ کے سامنے بڑے آرام سے ذکر کر دیے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ موجودہ احوال میں ہم جس کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں اس کیفیت کے تناظر میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ منہج سلف در حقیقت وہ اصطلاح ہے جو قرآن و سنت کی وہ حقیقی تعبیر ہے، جو تعبیر صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے 23 سالہ دور نبوت میں سیکھی تھی، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے تقریباً 90 سال کے عرصے میں اس کو دنیا کے سامنے عام کیا تھا۔ وہ تعبیر جو اسلام کی صحیح ترین تعبیر ہے، یہ تعبیر قرآن و سنت، اور قرآن و سنت کو صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے افراد اور ان کے فہم کی تعبیر ہے۔ وہ کیسے چلتے تھے، کیسے معاملات کرتے تھے، توحید کے مسائل میں کن چیزوں کا ان لوگوں نے تذکرہ کیا، اتباع رسول کو کس انداز میں کس پیمانے پر سمجھا، کون سے اسالیب میں عقائد اور احکامات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے برت کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا، کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کا تعلق فضائل سے تھا، مسائل سے تھا، معاملات سے تھا، اٹھنے بیٹھنے دنیاوی امور سے تھا، ان چیزوں کو بھی صحابہ کرام نے کون سے طریقے پر سیکھا، اس کی تربیت حاصل کی اور دنیا کے سامنے من و عن اس کو بیان کر دیا۔ صحابہ کرام جماعت اور منہج سلف کے وہ ترجمان وہ جماعت تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک معمول کی نقالی تک کیا کرتی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں نگاہیں کہاں رکھتے ہیں، انگلیاں کب ملا کر کے رکھتے ہیں، آپ رکوع میں جھکتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے، انگلیاں کہاں پھیلی ہوتی ہیں، کہاں مکمل پھیلی ہوتی ہیں، سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے کی جانب سے آپ کے مبارک گال کتنے نظر آتے ہیں، آپ کھانستے ہیں تو کھانسنے کے آداب کیا ہیں، مسکراتے ہیں یا قہقہا لگاتے ہیں تو اس میں کون سا اسلوب اختیار کرتے ہیں، جب چلتے ہیں تو چلنے کا کون سا طریقہ اپناتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں تو ان میں کن چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، کھانے پینے میں کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، ہر چیز میں صحابہ کرام نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مکمل ترجمانی پیش کر دی۔ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کے بال کتنے بال تھے جو پک گئے تھے، صحابہ کرام اس کو گن کر کے رکھا کرتے تھے۔ مبارک سر کے بال کتنے تھے جو پک گئے تھے، سفید ہو گئے تھے، ان کو بھی شمار کر کے گن کر کے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے معمولات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی میں، آپ کی شخصیت کے اہتمام میں اور آپ کی پیروی کرنے میں یہاں تک تھے کہ آپ کے جسم مبارک سے اگر پسینہ نکلتا ہے تو اس کو عطر کی شیشیوں میں محفوظ کر لیا جائے۔ یہاں تک صورتحال تھی کہ آپ وضو فرماتے تھے تو وضو کرنے میں وضو کا پانی، جو مبارک پانی آپ کے مبارک جسم سے مل چکا ہے، لمس اختیار کر چکا ہے، اس کو صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ فدائیت کی یہ صورتحال تھی، آپ سے محبت کا یہ مقام تھا، یہ کیفیت تھی، تو صحابہ کرام نے جس اسلوب زندگی کو اختیار کیا وہی اسلوب در حقیقت منہج سلف ہے۔ یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ ہم میں کے چند نوجوان جو دین پسند ہیں، دین کی جانب بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، دین کو سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، دین کے لیے تڑپتے ہیں، دین کو علماء اسلاف سے اور ان کی کتابوں سے سیکھ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں، وہ علماء کا انتظام کر کے بیٹھتے ہیں، لیکن یہ دور کا اور بے عملی کا یہ عملی علمیہ ہے کہ ہم اسی تک محدود رہ جاتے ہیں۔ زندگی میں ان چیزوں کو اپنانا، ان چیزوں کو عملی تطبیق دینا، پریکٹیکل کرنا، ان چیزوں کو لاگو کرنا، اپنانا، ان چیزوں کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یہ ہماری زندگی سے رخصت ہو چکا ہے۔ تو منہج سلف کا جہاں ایک جانب یہ تقاضا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو فہم صحابہ اور فہم سلف صالحین کے مطابق سمجھیں، وہیں اس کے تمام گوشوں کو سمجھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی اس کا بنیادی تقاضا ہے۔ یہ بڑا عجیب عالمیہ ہے کہ ہم یہ تو سمجھ جائیں کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یا فلاں امام و فلاں عالم دین کی کتاب کا مفہوم کیا ہے، لیکن عملی زندگی میں ہم نمازوں میں پیچھے رہیں، قیام اللیل کا اہتمام نہ کریں، گفتگو کریں تو ہماری زبان سے بجائے پھول چڑھنے کے ہم گالی گلوچ کریں، لوگوں پر لعن طعن کریں، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پیر سے، ہمارے وطیرے سے، ہمارے معاملات سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ نہ رہ سکیں، یہ بڑا عجیب المیہ ہے۔ تو منہج سلف در حقیقت زندگی کے تمام گوشوں کا نام ہے۔ کچھ گوشے ایسے ہیں جو واجب یا رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ گوشے ایسے ہیں اگر ان کو نظر انداز کر دیا گیا تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، اور کچھ گوشے ایسے ہیں جن کا تعلق فروعات سے ہے اور معمولی مسائل سے ہے، لیکن وہ بھی مطلوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، صحابیات کی زندگی، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کھنگال لیں، ہر جگہ پر آپ کو ان لوگوں کی زندگی میں سب سے زیادہ بڑی خوبی جو نظر آئے گی وہ ایک جانب دین کو سمجھنا چاہتے تھے اور دوسری جانب دین کو سیکھ کر کے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی تڑپ اور اس کے بارے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری زندگی، یہ زندگی کی کایا جو پلٹ چکی ہے، ہم اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ڈھالیں، جس میں آپ نے فرمایا ہے دنیاوی امور میں تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دنیاوی امور میں اس کو دیکھو جس کے پاس مال و دولت تم سے کم ہے، جو پریشان حال ہے، جس کی ضرورتوں کی تکمیل مشکل سے ہو پاتی ہے۔ دنیاوی امور میں اگر اس کو دیکھو گے تو ذہن و دماغ میں مال و دولت کی تعلی، گھمنڈ اور ایسے ہی کبر و غرور پنپنے نہیں پائے گا۔
तो दुनियावी उमूर में अपने से कमतर को देखो। रब कायनात ने तुमको दोनों आंखों से नवाजा है, कोई नाबीना है, दोनों आंखों से नवाजा है, कोई काना है। रब कायनात ने सुनने की सलाहियत दी है, कोई मालो दौलत होने के बावजूद सुनने से महरूम है। तुमको दोनों पैर दिए, दोनों हाथ दिए, दिलो दिमाग दिया। कितने ऐसे हमारे भाई हैं जो पैरों से महरूम हैं, लंगड़े हैं या मुकम्मल तरीके से चलने पर कादिर नहीं। कितने ऐसे भाई हैं जो अपने हाथ को हरकत नहीं दे सकते, जिनके पास दिमाग काम न करने वाला दिमाग है। तो हम दुनियावी उमूर में अपने से कमतर लोगों को देखेंगे तो इबरत हासिल करेंगे, लेकिन दीनी उमूर में हमको अपने से ज्यादा सबकत करने वालों को देखना है। आप फराइज अदा करते हैं तो नवाफिल अदा करने वालों पर नजर डालें। आप नवाफिल अदा करते हैं तो सदकात व खैरात करने वालों को देखें। आप सदकात व खैरात करते हैं तो क़यामुल लैल का एहतिमाम करने, खामोशी के साथ मसाजिद के किरदार में हिस्सा लेने, जलसे जुलूस और मदारिसे इस्लामिया को मजबूत करने में जो लोग दौड़ में आगे हैं, वो अगरचे आपके सामने जाहिर होते हो न होते हो, आप दीनी उमूर में उनको देखें ताकि आपके अंदर मजीद कुछ करने का जज्बा पैदा हो। लेकिन हमने काया पलट दी है। हम दुनियावी उमूर में ये देखते हैं कि हमारी गाड़ी तो फला कंपनी की है, लेकिन हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा कीमती गाड़ी में चलता है। हमारा मकान छोटे से रकबे में बना है, लेकिन हमारे पड़ोसी ने बंगला बनाया है, इतने कमरे हैं, बच्चियों का कमरा अलग है, बच्चों का कमरा अलग है, माँ बाप अलग से रहते हैं। हम दुनियावी उमूर में इन चीजों पर तवज्जो दे करके अपने दीन को भी तबाह करते हैं और साथ साथ हसद और कीनो कपट के शिकार होकर के अपनी जिंदगी को तबाही के हवाले कर देते हैं। तो हमारी जिंदगी में मनहजे सलफ का तकाजा यह है कि हम मुकम्मल तरीके से इस्लामी उमूर के मुख्तलिफ गोशों पर गौर व तदब्बुर करें, उलमा की सुहबत में बैठें, उलमा से दीन को सीखने की जुर्रत करें, कोशिश करें, उलमा को लाजिम पकड़ें, उलमा को इस बात पर आमादा करें कि वो उलमा आपके सामने इल्मी उमूर को पेश करें, इल्मी दुरूस को पेश करें, उलमा को मकाम दिया जाए, क्योंकि ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये उलमा मनहजे सलफ के तर्जमान हैं, ये उलमा सहाबे किराम के फहम को आपके सामने पेश करने का जरिया और वसीला हैं। ये उलमा अगर ना होते तो हम चौपायों के मानिंद ऐसे ही जिंदगी गुजारते, गुमराह हो जाते। लिहाजा मनहजे सलफ का जहां ये तकाजा है कि हम तौहीद को समझें, इत्तिबाए रसूल को समझें, सहाबे किराम के फहम को समझें, वहीं इस बात को भी समझें कि ये चीजें कौन सी बुनियादों पर हम तक आती हैं, कौन लोग हैं जो इसकी तर्जमानी पेश करते हैं। आज जमाअत के अंदर एक अलमिया ये है कि हम बड़े आराम के साथ अपने मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर बड़े आराम के साथ इंकारे मुनकर की जानिब रहनुमाई करने वाले या रुदूद की जिम्मेदारियों को उठाने वाले उलमा के बारे में बड़े आराम से फतवा लगा देते हैं कि वो मुतशद्दिद है, वो तकफीरी है, वो फना को मनहज और सलफियत और जमाअत से खारिज करने वाला है। जबकि आपने उसके साथ बैठ करके उसके मौकिफ को समझने की जहमत नहीं की। आप प्रोपगंडे में पढ़ करके मनहजे सलफ के तर्जमान जो रब्बे कायनात की नेमत और उसका इनाम है आपके माशरे में, जो आपकी रहनुमाई करते हैं, जो बताते हैं कि दो दो बातें कर लो, जो बताते हैं कि वह अन्न हादा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊ वला तत्तबिउ सुबुल, वो उलमा हैं जो आपको बताते हैं कि शैतानी रास्तों का और बिदातियों के रास्तों का, अहले कलाम के रास्तों का पीछा करके तुम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को तबाह न करो, बल्कि सिराते मुस्तकीम पर चलो, और सिराते मुस्तकीम तुमको जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। तो मनहजे सलफ की तर्जमानी का
کون سا سرا پکڑا جائے، کہاں سے اس کی ترجمانی شروع کی جائے، کون سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور مجھ جیسا ایک طالب علم اس سے قاصر بھی ہے، لیکن حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے منہج سلف کی تھوڑی سی باتیں کی جائیں اور اصل موضوع جو تھا اس کی ترجمانی بھی کی جائے۔ لہذا میں آپ کے سامنے منہج سلف کی بنیادوں پر تھوڑی بہت گفتگو کر کے آگے بڑھوں گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اس راستے کی جانب مکمل بصیرت کے ساتھ تم کو بلاتا ہوں۔ آج کے دور میں کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انکار منکر کو نہ چھیڑیں، بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شرک کی تردید نہ کریں، بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بدعات کا ردود نہ کریں۔ معاف فرمائیں گے اس رب کائنات نے جو آسمانوں پر عرش الہی پر موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کا کلام رب کائنات کے حکم سے جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا تھا، جس دل کو آپ کی صغر سنی میں، آپ کے بچپنے میں، آپ کے مبارک سینے سے اس کو چاک کر کے نکال کر کے سونے کے برتن میں رکھ کر کے آب زمزم سے غسل دے کر کے 2 بار دنیاوی آلائشوں سے پاک کیا گیا تھا، کیونکہ اس دل پر 40 سال کی عمر میں اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے قرآن مجید کا نزول شروع ہونے والا تھا۔ وہ رب کائنات اپنے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل کرتا ہے، اور نبی کا وطیرہ کیا ہے؟ نبی کا وطیرہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول آسمانی کتابوں کا تورات و انجیل کا ذکر کر دیتے ہیں تو نبی آخر الزماں غضبناک ہو جاتے ہیں، چہرہ سرخ پڑ جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کو یہاں تک کہنا پڑتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا ونبیا وبالاسلام دینا، کہ میں اللہ رب العالمین کے رب ہونے سے راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے سے راضی ہوں، اور دین کے اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوں۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر قابو پایا۔ یہ انکار منکر کی ایک ایسی مثال ہے جو اسی بصارت اور اسی بصیرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حکم کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے جلیل القدر صحابی رسول کے سامنے پیش کی، جس صحابی رسول کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، جس صحابی رسول کے بارے میں خود نبی آخر الزماں کہتے ہیں کہ جہاں سے یہ عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ اور آج بھی یہ رب کائنات کا انعام ہے، اور یہ آج بھی ایک عجوبہ ہے کہ باب عمر چاہے مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہو، چاہے مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں ہو، آج بھی اس باب عمر سے وہ شیاطین جو شیاطین الانس ہیں، جو عمر بن خطاب کو گالیاں دیتے ہیں، اسلام کو ناقص کہتے ہیں، قرآن مجید پر تنقیدیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، یہ رب کائنات کا فضل ہے، اس کا معجزہ ہے کہ آج بھی وہ اس دروازے سے گھستے ہوئے گھبراتے ہیں، راستہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ رب کائنات کے اس معجزے کا ایک نتیجہ ہے۔ رب کائنات ہم کو منہج سلف کی اس نزاکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اس راستے کی جانب مکمل بصیرت کے ساتھ تم کو بلاتا ہوں، اور میرے ساتھی یعنی صحابہ کرام بھی بلاتے ہیں۔ اس بصیرت کے اندر اگر نہیں عن المنکر شامل نہ ہوتا تو اما عائشہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا ہے، ٹنگا ہوا ہے، جس پر تصاویر ہیں، آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ نزاکتوں کا خیال کیا، پردے کو نوچ کر کے پھینک دیا، اور اس کے بعد غضبناک ہو گئے اور فرمایا، حکم دیا کہ آج کے بعد سے ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں عن المنکر کا تقاضا تھا، اور یہ وہی بصیرت تھی،
یہ بصیرت ہے علماء حق کی کہ وہ انسان کو دنیا کے اندر کامیابی کے جانب نہیں بڑھانا چاہتے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کو جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کی ناکامی سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو یہی عین بصیرت ہے کہ انسان کو یہ بھی بتایا جائے کہ کیا کرو گے تو جنت ملے گی، اور یہ بھی بتایا جائے کہ کن چیزوں سے بچو گے تو جہنم سے بچ سکو گے۔ یہ بصیرت کا عین تقاضا ہے۔ آج صلح کلی نے، مصلحت پسندی نے اور ایک دوسرے کی رعایت نے، منہجی بنیادوں پر لوگوں کی رعایت اور لوگوں میں ٹی آر پی کے لیے، مقبولیت کے لیے آج ہمارے بعض مصلحت پسند علماء نے نہ جانے کون سی پالیسی اختیار کر لی ہے۔ آپ ماضی میں دیکھیں، اسلام کی مکمل تاریخ کو دیکھیں تو منہج سلف کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم توحید کے تقاضوں، توحید کے ارکان، توحید کے اقسام، توحید کی بنیادوں اور توحید کے تمام گوشوں کو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے سیکھیں، اس پر تربیت حاصل کریں۔ وہیں اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ شرک کی قباحت اور شرک کی برائی سے لوگوں کو ڈرایا جائے، اس سے اجتناب کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، اس سے دوری اختیار کرنے کے لیے، بلکہ اس سے برات کا اعلان کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے یہ بتایا جائے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو منہج سلف کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جہاں امر بالمعروف کا حکم دیا جائے، معروف کی باتوں کو بتایا جائے، وہیں دوسری جانب نہی عن المنکر کے تقاضوں پر عمل کر کے لوگوں کو برائیوں سے دور کیا جائے۔ تو میں اس تمہید کے بعد اپنے اصل موضوع پر آؤں گا۔ اصل موضوع ہے صحابہ کرام کا منہج کیا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ منہج کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہ کون سی چڑیا ہے جو سوشل میڈیا کے دور میں آج ہمارے نوجوان بار بار منہج کی بات کر کے لوگوں کو بدنام کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ یہ کون سی چڑیا ہے جس کی بنیاد پر بعض منہجی ذمہ داری اختیار کرنے والے علماء کو منہج کا ٹھیکیدار یا اس انداز کے غلط القاب سے ملقب کر کے دین سے یا اسی طریقے سے علماء کی فہرست سے خارج کرنے کی جرأت کی جا رہی ہے۔ یہ منہج در حقیقت اس واضح راستے کو کہا جاتا ہے جس راستے کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کر دیا۔ یہ منہج وہ واضح راستہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، جس کی رات بھی دن کے مانند روشن ہے۔ رات کی تاریکی کے نتیجے میں دن کا اجالا ہم کو ملتا ہے تو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ رات کا جو تاریک حصہ ہوتا ہے وہ تاریک حصہ بھی اتنا روشن ہے کہ ہم بغیر چشمے کے، بغیر آنکھوں کو کھولے ہوئے اس کو دیکھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے، کیا عظمت صحابہ ہے اور کیا تنقیص صحابہ اور توہین صحابہ ہے۔ یہ بڑا آسان ہے کہ ہم اپنی زبان کھولیں اور علماء کے بارے میں غلط تبصرہ کر دیں۔ یہ بہت آسان ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ علماء ایسے ہی ہیں، ماضی میں فلاں لوگ گزرے تھے، وہ ان سے زیادہ جانکاری رکھتے تھے۔ یہ دستور ہے رب کائنات کا، ہم سے پہلے جو گزرے وہ ہمارے بزرگ تھے، ہم سے زیادہ جانکار تھے، ان سے پہلے جو گزرے وہ ان سے زیادہ جانکار تھے، اور ان سے پہلے چلتے چلتے صحابہ کرام جو گزرے وہ ان سے کہیں زیادہ جانکار تھے۔ یہ دنیا کے فتنوں اور جہل کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ علماء کے اندر کمزوری آنا یہ فطری ہے، لیکن اس کے باوجود یہ علماء اگر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو یہ یقیناً دنیا میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ان کی حیثیت، ان کا مقام، ان کا عہدہ و منصب اور ان کی اہمیت و فضیلت عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہے۔
इन्हीं के बारे में हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा ने फरमाया था, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। और अंबिया दीनारो दिरहम के वारिस नहीं होते, बल्कि इल्म के वारिस होते हैं। ये उलमा हकीकत में वो हैं जिनके बारे में सातवें आसमान से, अर्शे बरी से रब कायनात गवाही देता है कि अल उलमा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा तकवा रखने वाले, सबसे ज्यादा डरने वाले, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानकारी रखने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं उलमा के बारे में फरमाया कि कफ़ा फ़ज़ली अला साइरिल कवाकिब, मेरी और आम लोगों की या उलमा और आबिदो आलिम के दरमियान जो फर्क है वो वैसे ही है जैसे मेरी फजीलत आम सितारों पर है। मैं आलिम की हैसियत से दुनिया में एक मकाम रखता हूं, ऐसे ही उलमा का एक मकाम है, उलमा की हैसियत है। इस हैसियत को जिस दिन कमजोर कर दिया गया, आप समझ लें, मैं कसम खा करके ये दावा कर सकता हूं कि गुमराही के दरवाजे खुल जाएंगे। ये उलमा वो उलमा हैं, वो शख्सियात हैं जो 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल के बाद उठने वाले फितनों को आज ही महसूस करके आपको तंबीह कर देते हैं कि आपके इलाके में फला चीज उठ सकती है, उससे इज्तिनाब किया जाए, उससे बचा जाए, उससे परहेज किया जाए। तो रब्बे कायनात ने इनको ये शऊर अता फरमाया है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि मनहजे सलफ को समझने के लिए इन उलमा के मकाम को समझें, उलमा की हैसियत और फजीलत को समझें। मैं आता हूं अपने मौजू की जानिब कि अहले सुन्नत वल जमाअत की नजर में सहाबे किराम का मनहज और तरीका क्या था। अगर खुलासा बताया जाए तो खुलासा ये है कि सहाबे किराम का मनहज और तरीका दीन की मुकम्मल तर्जमानी था। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने आकल के सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाके करीमाना के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू और मालूमात दे दें, गुफ्तगू कर लें। तो फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, आपके अखलाके करीमाना ये कुरान मजीद की जीती जागती तस्वीर थे। कुरान जो कहता है, जो पेश करता है, जो हुक्म देता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जीती जागती तस्वीर थे। सहाबे किराम की जिंदगी देखनी हो तो जिंदगी देख करके, उनके मामूलात देख करके आप शरीयत इस्लामिया के ज़वाबित को मुरत्तब कर लें। ये सहाबे किराम थे और ये सरखेल थे उस मनहजे सलफ के, जो मनहजे सलफ सुफ़ा के चबूतरे पर फटी पुरानी चादरें पहनने वालों, जिनके पास न चप्पलें थी, न खाने पीने का सामान था, न ऐशो इशरत के इम्कानात थे, न मकाम था, न सवारियां थी, न जंगो जिदाल के लिए हथियार थे, न कोई इम्कान था। ये सुफ़ा के चबूतरे पर बैठा करते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा की ज़बान मुबारक से दीन इस्लाम को सीख लें। इस वजह से हमारी ये जिम्मेदारी है कि इन उलमा के मकाम को समझें, सहाबे किराम के मकाम को समझें, मनहजे सलफ की अहमियत को समझें। तो सहाबे किराम का तरीका क्या था, सहाबे किराम का मनहज क्या था, बुनियादी तौर से अगर मैं चंद निकात में उसको आपके सामने पेश करना चाहूं तो पहली चीज यह है कि तौहीद के तकाज़ों पर मुकम्मल तरीके से अमल पैरा होने वाले इसके अव्वलीन सरखेल ये सहाबे किराम थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपकी कब्र मुबारक के पास बकदरे जरूरत ही हाजिरी दिया करते थे। अगर कहीं सहाबे किराम ने देख लिया कि कोई शख्स आपके मुबारक हुजरे या मुबारक कब्र मुबारक के पास आकर के खड़ा है तो फौरन उसको तंबीह की जाती थी कि यहां पर इस बात की गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो तौहीद के तकाज़ों पर सबसे ज्यादा अमल करने वाले यही असबाब हैं कि जब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके आकाओं ने पैर में बेड़ियां डाल करके मक्का की गर्म रेत पर घसीटना शुरू किया और तौहीद के नारों के नतीजे में
ان کو زدو کوب کیا گیا جب ان کے آقا ان سے کہتے تھے کہ جس محمد پر تم نے ایمان کا اعلان کیا ہے اس کا انکار کر دو، تو ان کی زبان مبارک پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا نعرہ ہوتا تھا، صرف احد احد چلاتے تھے اور توحید کی تجدید کیا کرتے تھے، لیکن ابتلا و آزمائش اور زد و کوب کے باوجود، ساری تکلیفوں کے باوجود یہ صحابہ کرام صبر و تحمل سے کام لیتے تھے، دین پر استقامت اختیار کرتے تھے۔ آپ دیکھیں سورہ اخلاص پر ہر رکعت میں سورہ اخلاص کے تلاوت کا اہتمام کرنا یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ جب ایک صحابی رسول نے اپنے سفر کے بارے میں یہ بتایا کہ فلاں صحابی رسول ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار میں اس کو حاضر کیا گیا، آپ نے فرمایا اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ رب کائنات کی توحید سے محبت ہے، اس کی توحید کے سبق کو بار بار دہراتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثلث قرآن ہے، یہ قرآن مجید کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، لہذا جتنا چاہو پڑھو۔ یہ مقام تھا صحابہ کرام کی توحید کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ویسے نہ بڑھاؤ جیسے ابن مریم کو نصارہ نے بڑھا کر کے ثالث ثلاثہ قرار دے دیا، ان کو پوجنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے۔ صحابہ کرام ان نزاکتوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، تو صحابہ کرام کا اگر منہج ذکر کیا جائے تو صحابہ کرام کے منہج کا دوسرا نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام محبت رسول، اتباع رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ خیال کرنے والے تھے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ رب کائنات نے واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کے درمیان اعلان کر دیں کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری آل اولاد، تمہارا سامان تجارت، تمہارا کاروبار، تمہارا گاڑی گھوڑے، تمہارا رہن سہن، یہ مکانات جن میں آرام سے تم آرام کرتے ہو، سوتے ہو، عیش و عشرت کرتے ہو، یہ چیزیں اگر تمہاری نظر میں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں تگ و دو کرنے اور جہاد کرنے اور کوششیں کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو اگر زیادہ محبوب ہیں فتربصوا، تو ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ رب کائنات عذاب نازل کر دے۔ تو یہ صحابہ کرام محبت رسول میں اتنا زیادہ مگن تھے کہ ان چیزوں کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کے لیے ان لوگوں نے مکان تعمیر کرنے کے بجائے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، دین کی پیروی کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے ان لوگوں نے پوری قربانیاں پیش کی۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ کی روایت کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجلس میں داخل ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان تکرار چلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہاری نظر میں تمہاری ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سچائی، اخلاص، علم کی گہرائی کی بنیادیں دیکھیں، وہ فرماتے ہیں خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں الآن یا رسول اللہ، اب تک تو میری ذات مجھ کو آپ سے زیادہ محبوب تھی، لیکن اب میں آپ سے زیادہ اپنے آپ کو محبوب نہیں رکھتا ہوں، بلکہ آپ کی ذات میری نظر میں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ صورتحال تھی ایمان کی تکمیل کی،
احد میں آپ فدائیت کی مثالوں کو دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب امامت اور خلافت کی تعین کا مسئلہ ہوا، الائمۃ من قریش، ایک روایت آئی صحابہ کرام نے سارے ہتھیار ڈال دیے، ہر چیز میں سرنڈر کر دیا، ہر چیز کو تسلیم کر دیا، کیونکہ ایک حدیث جو چند ٹکڑوں پر مشتمل ہے اس نے سارے اختلافات کو، سارے خدشات کو دور کر کے صحابہ کرام کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ ہمارے حبیب نے جو کہہ دیا ہے اب اسی پر چلنا ہے. اب قریش کے قبیلے سے سب سے افضل ترین شخصیت جس کی ہے اس کو چن لیا جائے، اس کو خلیفہ مان لیا جائے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اشارات فرمائے تھے، اپنی زندگی میں آخری ایام میں اپنی جگہ پر امامت کے مصلے کے لیے بڑھایا تھا، سارے کے ساری کھڑکیوں کو اور مسجد نبوی میں کھلنے والے سارے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا الا خوخۃ ابی بکر، ابی بکر کے دروازے کو نہ بند کیا جائے. یہ واضح اشارات تھے اور صحابہ کرام نے ان کو خلیفہ چن کر کے سارے اختلافات کو حل کر دیا. احد میں فدائیت کی مثالیں ہوں، شراب کی حرمت کی مثال ہو، حجاب کا حکم ہو، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ وفات کے بعد اذان کہنا چھوڑ دی. محبت کا، الفت کا، اتباع کا یہ عالم ہے کہ وفات رسول کے بعد اذان کہنا چھوڑ دیتے ہیں. بعض صحابہ کرام ان سے تاکید کرتے ہیں آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، ایک بار اذان کہہ دیں. جب اذان کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتے ہیں تو غشی طاری ہو جاتی ہے، برداشت نہیں کر پاتے. یہ عالم تھا صحابہ کرام کی محبت کا، صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حادثے کے بعد صحابہ کرام نے، بہت سے صحابہ نے مدینہ کی آبادی کو چھوڑ کر کے باہر سکونت پذیری اختیار کر لی، اس وجہ سے کہ وہاں دیکھتے تھے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اس کے احکامات پر چلتے تھے، اس کی محبت کے نتیجے میں نکل گئے. یہ صورتحال تھی صحابہ کرام کے منہج کی، صحابہ کرام کے محبت کی. صحابہ کرام کے بارے میں اگر آپ کو مزید سمجھنا ہے تو آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام کے منہج کے نقاط میں سے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی بات کی نسبت کرنے میں صحابہ کرام سب سے زیادہ امین تھے. آج کے دور میں بہت آسان ہے کہ اسلام کے نام پر کوئی بھی فتویٰ دے دے، کوئی بھی گفتگو کر لے، ہمارے نوجوان اس کو سر پر بیٹھا لیتے ہیں، اس کو لے کر کے اڑ پڑتے ہیں، اس کی باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں. علماء سمجھاتے رہیں کہ یہ فتویٰ غلط ہے، یہ موقف غلط ہے، یہ منہج سلف کے خلاف ہے. لیکن موجودہ دور جو رنگینیوں کا دور ہے، ٹیپ ٹاپ کا دور ہے، یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ویوز دیکھ کر کے حق و باطل کی تفریق کرنے کا دور ہے. یہ دور جس دور میں ہم میک اپ کر کے، کیمروں کا سہارا لے کر کے میک اپ کر کے اسلامی تعلیمات پیش کرنے والوں کو فالو کرتے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے. یہ صحابہ کرام نہ ان کے پاس پہننے کے کپڑے تھے، نہ اوڑھنے کی چادریں تھی، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، نہ رہن سہن کے امکانات تھے، لیکن اگر تھا تو طریقے رسول تھا، اگر تھا تو قرآن و سنت کی پیروی کا جذبہ تھا، اگر تھا تو اپنے نبی کی اتباع میں ہر چیز کو فدا کر دینے کا جذبہ تھا. وہ جذبہ مسلمانوں میں جتنا زیادہ پیدا ہوگا اتنا زیادہ مسلمان کامیاب ہوگا. اور اس بات کو سمجھ لیں، اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں، اس دنیا میں جتنے لوگ بھی، جتنی طاقتیں بھی، جتنے افکار بھی قرآن و سنت کے جتنے زیادہ مخالف ہیں وہ صحابہ کرام پر سب سے پہلے نکیر کرتے ہیں. کوئی صحابہ کرام کو آمین رفردین کی روایتیں نقل کرنے کی بنیاد پر ابو ہریرہ کو غیر فقیہ قرار دے کر کے کنارے کر دیتا ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو ایک کنارے کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر چیز کا انحصار کر دیتا ہے.
کوئی صحابہ کرام کو خلافت و ملوکیت کے بہانے سے اسلام سے خارج یا ان کے اوپر طعن و تشریح کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے، اس بات کو سمجھ لیں کہ صحابی رسول سے اگر اجتہادی بنیادوں پر کوئی غلطی واقع ہو گئی ہے، اس کے باوجود صحابی رسول پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی تو اللہ کی قسم وہ بددین ہے، منافق ہے، زندیق ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ ایسے لوگوں کی ہماری کمیونٹی میں، ہمارے معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کون سی بدقسمتی ہے کہ ہماری جماعت جو اپنی بنیادوں کو صحابہ کرام کے منہج کی بنیادوں پر مرتب کرتی ہے، آج ہمارے گھرانوں میں خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام میں تفریق پیدا کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے ساتھیوں کا تذکرہ آئے تو اپنی زبانوں کو تالا لگا لیا کرو، خاموش ہو جایا کرو۔ کون سے اسباب ہیں کہ ہمارے گھرانوں میں، جن گھرانوں کو ہمارے بزرگوں نے تربیت کر کے قرآن و سنت اور فہم صحابہ کا حامل بنایا تھا، آج یہ مسجدیں جو قرآن و سنت اور فہم صحابہ کی سب سے اہم ترجمان ہونی چاہیے، ان مسجدوں سے غلط افکار کی ترجمانی کرنے والے بڑے آرام سے آ کر کے اس کے ممبر و محراب کا استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو شبہات میں ڈالتے ہیں، گمراہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ کسی مسلمان کی غیرت بیدار نہیں ہوتی کہ ان کو پکڑ کر کے، ان کی گربان کو پکڑ کر کے ان کو باہر کا راستہ دکھایا جائے۔ یہ ہماری نئی نسلوں کو شبہات کا شکار کر کے اسلام سے دور کرنے اور شیطان رجیم کے ہتھ کنڈوں پر لا کر کے کھڑا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان لوگوں کو منہج سلف کی بنیادوں پر پرکھا جائے اور اس کے بعد ان کے بارے میں فیصلے کیے جائیں۔ معاف فرمائیں گے، جو گفتگو ہمارے گھرانوں میں صحابہ کرام کی عظمت کی بنیادوں پر باپ بیٹوں کے بیچ میں ہونی چاہیے، ماں اور بیٹیوں کے بیچ میں ہونی چاہیے، جن دروس کا اعادہ اور تجدید ہمارے خاندانوں کی زینت ہونی چاہیے، آج ان خاندانوں میں صحابہ کرام کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنے کے عناصر پھیلانے میں دشمنان اسلام اور منہج سلف کے عداوت رکھنے والے کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ منہج صحابہ کو صحیح انداز سے سمجھیں۔ تو منہج صحابہ کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی بات کی نسبت کرنے میں سب سے زیادہ محتاط رہنے والے یہ صحابہ کرام تھے، لیکن دین کے معاملات میں جتنی زیادہ خیانتوں کے ہم شکار ہیں، شبہات ہوں، اپنے عقل کی تعویل ہو، اپنی رائے کا فتویٰ ہو، اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی بات قائم کر لی جائے، اس کو بھی دین کا حصہ سمجھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا جاتا ہے، دین کا حصہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، رب کائنات کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور احکامات کے ساتھ، صحابہ کرام کے منہج کے ساتھ انصاف کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عین ظلم ہے۔ اور یہ ظلم جب تک مسلمان کرے گا، جب تک تباہی کے دہانے پر کھڑا رہے گا اور تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ تو صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی بات کی نسبت کرنے میں سب سے زیادہ محتاط ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ اتنی کم روایتیں کیوں نقل کرتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں سے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا شرف آپ کو حاصل ہوا ہے، اتنی کم روایتیں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تو ایسی صورت میں انہوں نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی بات آپ کی جانب غلط طریقے سے منسوب نہ ہو جائے، اور اس کے بعد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس وعید کا شکار ہو کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم کو نہ بنا لوں۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کم روایتیں ذکر کرتے تھے،
لیکن یقین کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام تھا، ان کا طریقہ تھا، ان کا منہج تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پانی پیتے دیکھتے وہیں بیٹھ کر کے پانی پیتے، یہاں تک کہ جہاں استنجا اور قضاء حاجت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا، جب ضرورت پڑتی تو وہیں جا کر کے اس سے فارغ ہوتے تھے۔ چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، لیٹنے جاگنے اور بیدار ہونے میں، ہر چیز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنی پختگی کے ساتھ اتباع رسول اور محبت رسول کی پابندی کرتے ہیں، لیکن جب روایت نقل کرتے ہیں، کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، تو اخیر میں کہتے ہیں او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکہ اپنے دامن کو بچا لیں آخرت کی مسئولیت سے، وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ جبکہ امت اسلامیہ کا اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر علماء دین کے مفہوم اور نقاط کو سمجھتے ہیں تو روایت کو روایت بالمعنی کے طور پر ذکر کر سکتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں۔ اگر متن یاد نہیں ہے تو اس کا معنی اور مفہوم بیان کر دیں۔ اور صحابہ کرام سے بڑا عالم کون ہوگا؟ لیکن احتیاط کا یہ تقاضا تھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وتیرہ تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ وہ ان کے گھر پر آئے، دروازے کو کھٹکھٹایا اور 3 بار دستک دی اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مصروف تھے، باہر نکل کر کے دریافت کیا تو پتہ چلا ابو موسیٰ اشعری آئے تھے۔ ان کو بلوا کر کے حاضر کیا اور پوچھا کہ کچھ دیر انتظار کرتے، کیوں چلے گئے تھے؟ تو فرمایا میں نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 3 بار اجازت لو، مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا وتیرہ اختیار کیا؟ فرمایا کہ رکو، پہلے میں اس روایت کی تصدیق کروں گا، مجھ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، میں صحابہ کرام سے پوچھوں گا کہ کیا میرے ڈر سے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم ایسا کہہ رہے ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً ایسی روایت موجود ہے۔ تصدیق کی گئی اور اس کے بعد ان کو عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ یہ عالم تھا صحابہ کرام کے احتیاط کا۔ لہذا ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بصرہ کی مسجد کا وہ واقعہ جو دارمی کے اندر موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہیں، کنکری کے اوپر تسبیحات پڑھ رہے ہیں، غضبناک ہو گئے۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی وفات کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے اور تم نے دین کے نام پر نئی باتوں کو ایجاد کر لیا۔ آپ نے ابن عمر کا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ واقعہ دیکھیں جو حسن روایت سے ثابت ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس کو بار بار ذکر کیا کہ جب کچھ لوگ آئے اور ان سے سوال کیا کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے، تو ابن عمر نے فرمایا کہ حج تمتع افضل ہے۔ تو سائل نے کہا آپ کے والد عمر تو یہ کہتے تھے اور ابو بکر تو یہ کہتے تھے کہ حج قران افضل ہے۔ انہوں نے پھر سے دہرایا کہ حج تمتع افضل ہے۔ سائل نے پھر سے کہا کہ آپ کے والد اور اسلام کے پہلے خلیفہ حج قران کو افضل کہتے تھے۔ یہ واقعہ 3 بار دہرایا گیا۔ اس کے بعد ابن عمر غضبناک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے یہ کہا ہے۔ ابو بکر تو عمر وہ تو اسلام کے خلیفہ تھے، ان کی بات تو جدا گانا ہے۔ آج کے دور میں ہم نے اپنے
معمولی معمولی مولویوں کو رب کے علاوہ رب متعین کر کے ان کی باتوں کو دین کے لیے حرف آخر قرار دے کر کے اسی پر عمل پیرا ہو کر کے اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے منہج کو تباہی کے دہانے پر لگا دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے ان اسالیب سے عبرت حاصل کریں۔ صحابہ کرام کا ایک اسوہ اور ایک منہج اور طریقہ یہ تھا کہ وہ اعمال صالحہ پر مداومت برتا کرتے تھے، استقامت برتا کرتے تھے۔ صحابہ کرام عمل صالح کو اختیار کر لیتے اور اس کے بعد اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کوئی عمل جو چاہے تھوڑی مقدار میں کیا جائے تو بھی اس پر مداومت برتنا یہ رب کائنات کو پسند ہے۔ یہ تھوڑی مقدار میں کیا جانے والا عمل فرائض اور واجبات کا عمل نہیں ہے، یہ اسلام کے ارکان کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ فروعات اور فضائل کا عمل ہے، نوافل کا عمل ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ ایک بار جس نفلی عمل کو ان لوگوں نے انجام دے دیا تو ہمیشگی اس پر برت کر کے اس پر مداومت کرتے تھے۔ آپ دیکھیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، جس نے 5 وقتہ نمازوں کے پہلے اور بعد میں 12 رکعت سنت رواتب کا اہتمام کیا، رب کائنات اس کے لیے جنت میں ایک قصر تیار کرے گا، ایک محل تیار کرے گا۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، میں نے کبھی ان 12 رکعتوں پر پابندی میں کوئی کوتاہی نہیں کی، یہاں تک کہ مرض الموت میں بیماری کے ایام سے گزر رہی ہیں لیکن اس میں بھی نہیں چھوڑتی تھی جبکہ رخصت موجود ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ آپ کو اس کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی۔ آپ 5واں اسلوب اور 5واں نقطہ جو منہج سلف صالحین اور صحابہ کرام کا تھا وہ طلب حدیث کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ۔ ہم بڑے آرام کے ساتھ اے سی چلا کر کے مسجدوں میں خطبات جمعہ سن لیتے ہیں، علماء آ کر کے بیان کرتے ہیں، پھر ہفتے بھر ہماری عوام اسی پر تبصرہ کرتی ہے کہ پچھلے ہفتے جو آیا تھا بڑا اچھا خطاب کرتا ہے، اس ہفتے والے نے کچھ اچھی باتیں نہیں بتائی، جبکہ قرآن و سنت کی بات کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، وہ بھی قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، لیکن عوام کیا کرتی ہے؟ موازنہ کرتی ہے، نقطے نکالتی ہے، عیوب تلاش کرتی ہے، زبان کی لکنت یا اسی طریقے سے اسلوب خطابت پر تبصرہ کر کے پورا ہفتہ گزار دیتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی نقاط کو گھر جا کر کے درج کریں، نوٹ کریں، اس پر عمل پیرا ہو۔ یہ علماء محنت و جستجو کر کے آپ کے سامنے جو باتیں پیش کرتے ہیں ان باتوں پر توجہ دیں، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو طلب حدیث میں صحابہ کرام ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی رسول صحیح بخاری میں کتاب العلم کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ میاں بیوی کی مشکوک رضاعت کے علم کے لیے مکہ سے مدینہ کے رخت سفر کو باندھ کر کے گئے اور رضاعت کے سلسلے میں جو شبہات تھے اس کا ازالہ کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صرف ایک حدیث کے لیے دمشق کا سفر کرتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ مصر کا سفر کرتے ہیں جو مدینہ سے کم از کم 150 سے 150 سے 2000 کلومیٹر کے قریب مسافت پر ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایثار و قربانی کے اس جذبے کو، دین کو سیکھنے کے لیے اپنے اندر پیدا کریں۔ صحابہ کرام کے منہج کے اگر 6 نقطے کو ذکر کیا جائے تو ایک بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے اوپر گناہوں سے خائف رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم
उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। रब्ब कायनात ने जब इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया तो सहाबे इकराम घबरा गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया अय्युना ला यज़लिमु नफ्सहु या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में कौन ऐसा है जो अपने नफ्स पर जुल्म न करता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इससे मुराद शिर्क है, लिहाजा शिर्क से तुम अपने आप को बचाओ तो हिदायत पा जाओगे। ऐसे ही उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु को आप देखें, वो मक्का मुकर्रमा में मशाइर मुकद्दसा में हज के मौसम के बाद घोड़े लेकर के लोगों को तलाश करते थे कि इन मशाइर मुकद्दसा में तुम बैठ करके चुगलखोरी करोगे, गुनाह के कामों को अंजाम दोगे, लिहाजा तुम्हारी इबादत मुकम्मल हो गई तो यहां से रखते सफर बांध लो, इस सरजमीन के तकद्दुस का ख्याल करो। ये सहाबे किराम का तरीका था। एक खातून ने अपनी जिना का इकरार कर लिया, गलती हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसने इकरार किया तो अपने मुबारक चेहरे को फेर लिया, दोबारा इकरार किया, फिर से चेहरे को फेर लिया, तीसरी बार इकरार किया, फिर से चेहरे को फेर लिया। जब चौथा इकरार किया और दलील साबित हो गई तब आपने फरमाया तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा जब वजूद में आ जाए, पैदाइश हो जाए, तब उसको लेकर के आना, उसके बाद तुम्हारे ऊपर हद नाफिज की जाएगी। जब बच्चे को लेकर के आती है, कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई गई, किसी कैद खाने में नहीं रखा गया। जब बच्चे को लेकर के हाजिर हुई तो फरमाया इसको दूध कौन पिलाएगा, इसके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा। जब दूध छुड़ा देना, अनाज खाने लगेगा, तब लेकर के आना। 2 साल के बाद फिर लेकर के आती है, कहती है कि मुझसे गुनाह हुआ है, मेरे ऊपर हद की तनफीस कर दी जाए, कानून का निफास कर दिया जाए, मुझको सजा दे दी जाए। ये सूरत हाल थी सहाबे किराम की और सहाबियात की। इस वजह से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कुरान और सुन्नत की जानिब रुजू करके इन अनासिर को अपने अंदर पैदा करें। सहाबे किराम के मनहज का एक नुक्ता यह है कि इस्लाम की राह में मालो दौलत खर्च करने के लिए कभी भी झिझकते नहीं थे। गज़वे तबूक में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतालबा किया कि ला करके मालो दौलत दिया जाए, तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का 50% मालो दौलत जमा किया, आधा सामान जमा किया और जल्दी जल्दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। समझते थे कि शायद सबसे बड़ा सरमाया हिबा करने वाला या सदका करने वाला मैं हूं। कहते हैं कि मैंने क्या देखा कि अबू बकर सिद्दीक पहले से बैठे हैं और फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा कुल सरमाया है, घर में जो कुछ था सब ला करके आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा। फरमाया अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा है, उनके पैगाम को छोड़ा है। ये सहाबे किराम का ईसार था, उनकी कुर्बानियां थी। लिहाजा इन चीजों को सामने रख करके बीर रूमा की मिसाल देखें, उस्मान गनी की सखावत देखें, सहाबे किराम के ईसार और कुर्बानी का जज्बा देखें। ये सारी की सारी मिसालें सिर्फ पढ़ने के लिए और जुमा के खुतबे में बयान करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए। सहाबे किराम के मनहज का एक नुक्ता, ये एक हिस्सा ये है कि अपनी राय से वो भागा करते थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इत्तहिमू अर्राय फिद्दीन, दीन के अंदर अपनी राय को इत्तिहाम दे दो, झूठा करार दे दो। दीन में कुरान और सुन्नत की दलीलों से हट करके अपनी राय की बुनियाद पर कोई फतवा कायम करना, कोई बात करना, इस बात की गुंजाइश नहीं है। और आज अहले बातिल और अहले कलाम और अहले बिदअत के जितने फिरके और गुमराह फिरके हैं, उन सब की बुनियादें उनकी राय और उनके इमाम के फतवे पर होती है। ये रब्बे कायनात का फजल है कि मनहजे सलफ की दावत देने वाले या तो क़ाल अल्लाह की बात करते हैं या क़ाल रसूल की बात करते हैं,
یہ صحابہ کرام کے فہم کی بات کرتے ہیں، اور یہ باتیں رائے پر مبنی نہیں بلکہ رب کائنات کے فرمان پر مبنی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو لے کر کے چلیں۔ صحابہ کرام کے منہج کا ایک نقطہ یہ ہے کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنے والے تھے، ان کی 10 آیتوں کو یاد کرتے، اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے، اس کو عملی زندگی میں نافذ کرتے، اس کے بعد آگے کی جانب بڑھا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے اس طریقے کو اپنائیں۔ صحابہ کرام کے منہج کا ایک آخری نقطہ، اگرچہ نقاط بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن آج کے خطاب کا آخری نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر محاسبہ نفس کا جو جذبہ تھا، اپنے نفس کے جائزہ لینے کا جو جذبہ تھا، وہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلیفہ ہیں، اسلام کے اتنے مضبوط خلیفہ ہیں کہ دشمنان اسلام، یہ شیطان رجیم، آپ کا نام سنتے ہیں تو کانپنے لگتے ہیں۔ لیکن محاسبہ نفس کا یہ عالم ہے کہ رات کے پہر مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے ہیں۔ محاسبہ نفس کا یہ عالم ہے، اور میں آج اپنے بڑوں سے یہ بات کہتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ یہی محاسبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ محاسبہ نفس کا یہ عالم ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں اور وہاں سے آواز آتی ہے، کوئی عورت ہے جس کے پاس کھانے پینے کا غلہ نہیں ہے، آتے ہیں بیت المال میں، اپنی مبارک پیٹھ پر غلہ لاتے ہیں، لے جا کر کے اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ طبیب نے ان کے کسی علاج میں ان کو رائے دی کہ آپ کو شہد کا استعمال کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی شورا کو بلایا، صحابہ کرام کو جمع کیا، جمع کر کے ان سے اجازت مانگتے ہیں کہ طبیب نے، حکیم نے مجھ کو شہد کے استعمال کا مشورہ دیا ہے، آپ لوگ اجازت دیں تو میں بیت المال سے اپنی ضرورت بھر کا شہد نکال کر کے اس کو استعمال کر لیا کروں۔ کون سی ضرورت تھی کہ وہ اجازت طلب کرتے؟ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، ان کو حق حاصل تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وفات سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ میری فنا زمین، میرا فنا مال، میری فنا دولت یہ اسلام کے نام پر وقف کر دی جائے۔ ہو سکتا ہے کبھی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور میری آخرت میں پکڑ ہو جائے، یہ صورتحال ہے۔ یہی عمر بن خطاب تھے کہ رات کے پچھلے پہر اپنے ہاتھ کو، اپنے پیروں کو، اپنے چہرے کو نوچا کرتے تھے اور خود سے سوال کرتے تھے کہ اے عمر، ذرا بتا تو نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ جذبہ تھا، یہ محاسبہ نفس کا یہ جذبہ تھا۔ اس کی بنیادوں پر امانت داری کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، مکمل اخلاص کے ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھتا تھا۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ کرام کی زندگی سے اسوہ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔